یہ ماہ و سال گزر جائیں گے بہت سے مگر ہمیں ہمیشہ لگے گا کہ تم گئے ہو ابھی۔ سید ارسلان احمد جن کا تعلق یوتھ پارلیمنٹ سے ہے ان شہداء میں شامل ہیں جن کی شہادت 28 جولائی 2010 کو ایئر بلو کے حادثے میں پیش آئی۔ سید ارسلان احمد کے والد سید یحییٰ احمد نے ان کی وفات کے 1 سال کے بعد یہ شعر ان کے لیے لکھا اور انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ان تمام 152 لوگوں کی نظر کیا جن کے پیارے 28 جولائی کی ایئر بلو کی حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد کیا اس حادثے کی تفصیلات تمام طور پر ہمارے سامنے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ اندوہناک حادثہ کیسے پیش آیا؟ کیا اس حادثے کے نتیجے میں ہمیں جو سبق حاصل ہونے چاہیے تھے ہماری سول ایوییشن اتھارٹی کو، ہماری ایئر لائن کو، اور جو صبر ہمیں چاہیے تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے پیارے اس حادثے میں کھو دیے، جو ایک اس رپورٹ کے ذریعے آنا تھا کہ جس میں یہ پتہ چلتا کہ یہ رسپانسبلٹی یا یہ ذمہ داری یا یہ حادثہ کیسے پیش آیا، کیا یہ ہو چکا ہے؟ انفارچونیٹلی 1 سال گزر جانے کے باوجود ہم آپ کو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ حکومت وقت اور سول ایوییشن اتھارٹی آخر وہ رپورٹ کیوں پبلک نہیں کر پا رہے۔ ناظرین، اس حادثے کے اندر جن لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں ان کے اندر پاکستان کے 6 ایسے نوجوان تھے جن کو آپ کل کے لیڈر مان سکتے ہیں۔ یہ ہونہار لوگ وہ تھے جو پورے پاکستان سے ایک کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے۔ 2008 میں یہ بیچ سلیکشن کے بعد جس وقت میدان میں اترا تو یہ 6 لوگ جو اس حادثے کا شکار ہوئے یہ اس کی سلیکٹڈ لیڈرشپ کے اندر شامل تھے، یعنی یوتھ پارلیمنٹ نے ان کو اپنی لیڈرشپ کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان میں یوتھ پرائم منسٹر حسن جاوید خان، سیدہ رباب زہرا نقوی جو انفارمیشن منسٹر تھیں، پریم چند جو یوتھ منسٹر اور منسٹر فار کلچر اینڈ سپورٹس افیئرز تھے، بلال نصیر جامی جو شیڈو منسٹر فار انفارمیشن تھے، اویس بن لئیق جو فارمر شیڈو منسٹر فار انفارمیشن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید ارسلان احمد شامل تھے جو یوتھ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن کے رکن تھے۔ ان کے بارے میں یوتھ پارلیمنٹ کے اندر کیا خیالات پائے جاتے ہیں، کیا خیالات پائے جا سکتے ہیں جس یوتھ پارلیمنٹ کی ایک کمپلیٹ لیڈرشپ ایک حادثے کی نظر ہو گئی؟ یہ تمام لوگ یوتھ پارلیمنٹ کے کنکلوڈنگ اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے تھے اور ایک لحاظ سے کہیے کہ تمام کابینہ یا کم از کم آدھی کابینہ اس حادثے کی نظر ہو گئی۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جاوید خان صاحب نے جو والد ہیں حسن جاوید خان کے، یوتھ پرائم منسٹر جن کی شہادت ہوئی 28 جولائی 2010 کو اس حادثے میں، اور ہمیں جوائن کیا ہے نصیر احمد راجپوت صاحب نے جو والد ہیں بلال نصیر جامعی کے جو یوتھ پارلیمنٹ کے شیڈو منسٹر فار انفارمیشن تھے۔ آپ کو پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ جاوید صاحب، ایک یہ اتنا المناک حادثہ ہے کہ جو آپ کا لاس ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں تو شاید گفتگو بھی، اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ملیں گے کسی کو، لیکن اگر آپ یہ بتائیے کہ 1 سال کے آپ کے ایکسپیرینس میں جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، حکومت سے تھیں، ایئر لائن سے تھیں، وہ ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں اور آپ کے خیال میں وہ کتنی حد تک پوری ہوئیں؟ نہیں، میری کوئی ایکسپیکٹیشنز تو ایسی کوئی نہیں تھی حکومت سے یا کسی سے بھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ لیکن یہ کم از کم میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جو انکوائری کمیشن یا انکوائری کمیٹی جو بنائی ہے گورنمنٹ نے، اس کی رپورٹ کو پبلش کریں، اس کو پبلک کریں، تاکہ ریزنز کا ایٹ لیسٹ تو پتہ چلے کہ کیا وجہ کیا تھی، کیوں ایکسیڈنٹ ہوا یہ۔ آپ نے کبھی رابطہ کیا یا آپ سے کسی نے رابطہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے یا ایئر لائن کی طرف سے؟ نہیں، ایئر لائن والے تو کرتے رہتے ہیں رابطہ، کئی دفعہ انہوں نے رابطہ کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں نہیں کیا، رپورٹ کے سلسلے میں تو نہیں کیا۔ وہ کمپنسیشن وغیرہ کے بارے میں بتاتے رہتے کہ اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ویسے تو ایئر لائن کے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے نا، کوئی انکوائری کرنی ہے تو گورنمنٹ نے کرنی ہے، ایئر لائن نے تو کچھ نہیں کرنا اس میں۔ نصیر صاحب، آپ بتائیے، آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے حکومت سے؟ آپ کس طریقے سے، جس طریقے سے ڈیل کیا امیڈیٹلی آفٹر دا کرائسس، جس طریقے سے چیزیں ڈیل ہوئی؟ دیکھیں جی،
ہمیں افسوس ہوتا ہے اور دکھ بھی ہے اس بات کا. گورنمنٹ تو ہماری ہی ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے تو ہم سے تعزیت کرنا بھی گوارا نہیں کی. گورنمنٹ کے حد تک, سندھ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو, میرا خیال اس وقت لوکل گورنمنٹس بھی موجود تھیں ہمارے یہاں ایسا کسی بھی ذمہ دار آدمی نے باضابطہ کسی قسم کا کوئی تعزیتی, نہ کوئی تحریری طور پہ, نہ وربل ہمارے ساتھ, نہ پریکٹیکلی کسی قسم کا کوئی نہیں کیا. سب سے زیادہ ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ ایک ایسا تھا جو ہمارے یہاں مذہبی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی اس کی ایک اہمیت ہے, اور اس سے بھی غم بہت ہلکا ہوتا ہے کہ اگر کوئی. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں یو ایس اے سے لیٹرز آتے ہیں, ہائی کمیشن سے, ہمیں یو کے ہائی کمیشن سے لیٹرز آتے ہیں, ہمیں کامن ویلتھ سے لیٹرز آتے ہیں, یا مختلف جگہوں سے تعزیتی پیغامات آتے ہیں ہمیں, تو یہ دکھ اور گہرا ہو جاتا ہے. اور حکومتیں تو آپ سے تعزیت کر رہی ہیں, آپ کی حکومت نہیں کر رہی. لیکن ہماری حکومت نے ہمیں اس طرح نظر انداز کیا ہے, سمجھے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ رپورٹ, مجھے نہیں یقین کہ ہم کبھی بھی یہ رپورٹ حاصل کر سکیں گے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کے کوئی اگر حادثات ہوئے ہیں تو ان کی رپورٹ کبھی بھی پبلک نہیں کی گئی. اور ایک ہمارے ہاں ایک عام جملہ استعمال کیا جی, قومی مفاد کے خاطر ایسا نہیں کیا جا رہا. ہر چیز کو قومی مفاد میں دفن کر دیا جاتا ہے. اب وہ قومی مفاد ہوتا ہے یا کسی کا ذاتی مفاد ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن تمام بڑے کام چھپانے کے لیے بھی قومی مفاد ہوتا ہے اور کرنے کے لیے بھی قومی مفاد ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ رپورٹ سے آف کورس رسپانسبلٹی فکس ہوگی, پتہ چلے گا کہ حادثہ کیسے ہوا, کس کی ذمہ داری تھی, کس کی طرف سے غلطی ہوئی, پائلٹ کی ہوئی یا کنٹرول ٹاور کی ہوئی یا ایئر لائن کی غلطی تھی. آپ کے لیے ایموشنلی, آپ کے آف کورس آپ کے ساتھ وہ 151 لوگ اور ہیں جن کی فیملیز ہیں جو آپ کے اس غم میں آپ کے ساتھ اتنی ہی شریک ہیں جتنا بڑا غم آپ کا ہے. کیسے ہیلپ کرے گا ایموشنلی آپ کو, یا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ آپ کے سامنے بات آ جائے, آپ کو پتہ چل جائے, کیسے ہوگا یہ؟ اگر اس سے ذاتی طور پہ ہمیں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, اگر یہ بنیاد پڑ جاتی ہے اس بات کی کہ اگر اس قسم کے واقعات کی تحقیقات ہوگی اور اصل لوگ جو اس میں گلٹی ہوں گے یا جنہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہوگا ان کو کچھ پنشمنٹ ہوگی, تو یہ مستقبل کے لیے ایک بہتر ہے, تاکہ مستقبل میں وہی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہوگا ہمارا کچھ بھی نہیں, ان کے لیے یہ ہے. اگر آج میرا بلال جامی نہیں ہے میرے ساتھ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بعد بھی کسی کا بلال جامی اس سے چھین لیا جائے. ناظرین, اس موضوع پہ اس بات کو جاری رکھیں گے. ہمارے جو ہونہار یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین شہید ہوئے تھے ان کے والدین سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, ان سے مزید ان کے تاثرات جانیں گے ایک بریک کے بعد.